बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, हम उन पर थोड़ा तबसरा पेश आपकी खिदमत में करते जाएंगे। कुछ तो 2026 की इब्तदा के साथ मज़हक़ा ख़ेज़ किस्म की बातें हैं। लगता है पाकिस्तान में सियासत नहीं, ग़िलाज़त का एक ढेर है, ग़िलाज़त का एक सामान है, ग़िलाज़त की गुफ्तगू है, गलीज़ ज़बान है। पाकिस्तान की सियासत में नामालूम ये कब से ये चलन इस वक्त बपा हो चुका है। इस पर हम मज़ीद देखो, उस्मा बुखारी तो सियासी खाना बदोश है। पहले पीपल्स पार्टी में थी तो मियाँ नवाज शरीफ के साहब के बारे में जो वो कहती थी वो भी रिकॉर्ड पे है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। अब वो जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती है, जो पख्तूनों के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जंगली के अलकबात दिए, हमें नहीं मालूम था कि जंगली लोग जो है उस्मा बुखारी को बड़े पसंद है। अगर इतनी पसंद है हमें पहले बता देते, हम 3-4 जंगली लोगों का बंदोबस्त कर लेते उनके लिए, उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। उस्मा बुखारी का जो खावंद है समीउल्लाह खान, वो खुद फॉर्म 47 पे जीता हुआ है। उसके घर में फॉर्म 47 का मुर्दा दफन है। जी नाज़रीन, ये पीटीआई की जानिब से एक साहब का करना है, और इसके साथ साथ जो मीना खान अफरीदी का भी आपने गुज़श्ता दिनों देखा, पंजाब असम्बली के अंदर होने वाला रवैया, उस पर होने वाली गुफ्तगू, बेहुदा गुफ्तगू, नंगी गुफ्तगू, गोया सियासत को सियासत नहीं अब इस रंग में डाला जा रहा है जहाँ पर ज़ातियात की गुफ्तगू होगी, जहाँ पर गलीज़ गुफ्तगू होगी, जहाँ पर गलत बयानी गुफ्तगू होगी। हमारी समझ से ये बात बालातर है। आप जितने भी अपने सियासी अमायदीन के आलाकार हुई है, तरफदार हुई है, मगर एक बात को जहन में रखिए और नशीन कीजिए कि क्या किसी की मुखालफत का जवाब दलील से देना दुरुस्त है, खामोश रहना दुरुस्त है, या सियासत का जवाब सियासी अंदाज में देना दुरुस्त है, या किसी की मुखालफत का जवाब ग़िलाज़त के अंदाज में देखना दुरुस्त है। तो ये फ़ैसला अब आप करेंगे। इस हवाले से एक तो ये खबर है। दूसरी इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों प्याली के अंदर एक तूफ़ान बपा किया गया कैप्टन इमरान के हवाले से। कैप्टन इमरान का बयान ज़रा गौर से सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इमरान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हक़्क़ा और सच्चा सिपाही। आप लोगों को पता होगा आजकल के पाकिस्तान में मेरे ख़िलाफ़ न्यूज़ पे और अखबारों में मेरे ख़िलाफ़ गद्दारी और दहशतगर्दी का FIR लगा के और चला रहे कि भाई इमरान ने ये किया और वो किया। 2024-26 नवंबर इस्लामाबाद टीचर का वाक़या मेरे ऊपर बता रहे और 9 मई का केस कि भाई इन्होंने ये किया वो किया और उसमें मुलविस था और गद्दार था। मैं हुकूमती पाकिस्तान और रियासती पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह का वास्ता करे, मैं तो अभी लंदन में बैठा हूँ, अपना ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पे जीने दो। जी नाज़रीन, आपने कैप्टन इमरान की गुफ्तगू सुनी। उसे बताया जा रहा था कि जो मुख्तलिफ़ हवालों से गद्दारान पाकिस्तान, गद्दारान वतन, गद्दारान मिलत की जानिब से कि कैप्टन साहब की सूरत हाल ये है कि इस्तीफ़ा दे दिया है, और मुख्तलिफ़ किस्म के हवाला जात और बेसरोपा किस्म की गुफ्तगू चलाई जा रही थी। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस वक्त हाइब्रिड वार के अंदर, मीडिया वार के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर एक बेसरोपा, बेहंगम और बेबुनियाद किस्म की गुफ्तगू चलाई जाती है जिसका ना कोई सार होता है ना कोई पैर होता है। बहरहाल व्यूवरशिप लेनी होती है और व्यूवरशिप का एक ही मकसद होता है, पैसे बटोरना, डॉलर बटोरना। वो यकीनन लोग देख लेते हैं, चटपटी खबरें मिल जाती हैं और उसका नतीजा फिर ये इस शक्ल में, इस अंदाज में सामने आता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ ये तो 2 बड़ी खबरें थी। अब जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं इस वक्त, खबरें तो बहुत सारी हैं। अब किस मौजू को छेड़ें, यूक्रेन और रशिया की जंग को छेड़ें या UAE सऊदी अरबिया के मामलात को देखें। अगर पाकिस्तान में होने वाली जो तब्दीलियाँ उस पर भी हम नज़रसानी करते हैं, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है जयशंकर और अयाज सादिक साहब का इस वक्त ढाका के अंदर हाथ मिलाना है। नाज़रीन, ये हाथ मिलाना किसी ख़ास वजह की वजह से हुआ है, और इसकी वजह के पीछे एक और वजह भी सामने आई है जो कि जोहरी तवानाई तो है ही है कि आपने देखा अफ़गानिस्तान के अंदर एक इंडिया का ड्रोन गिर कर तबाह हो चुका है। आप इस वक्त मनाज़र देख रहे हैं कि इंडिया का ड्रोन गिर कर तबाह हो चुका है, और इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि तालिबान, इसराइल और भारत तीनों इत्तेहाद कर चुके हैं। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, तीनों इत्तेहाद कर चुके हैं अगेंस्ट ताजिकिस्तान कि वहाँ पर ड्रोन अटैक किए जाएँ, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। गोया नमक हरामों ने एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन तालिबान के साथ पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने साथ दिया, 40 साल साथ दिया, उसका नतीजा आज किस शक्ल में निकल रहा है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे यही तालिबान, यही नमक हराम होंगे जो आपको इसराइल के साथ खड़े हुए भी मिलेंगे, भारत के साथ भी मिलेंगे, जो कि आज भी इत्तेहाद कर चुके हैं, और यही लोग होंगे
جو آپ کو آگے مشرق وسطیٰ کے اندر بھی دکھائی دیں گے۔ مشرق وسطیٰ کی جہاں تک صورتحال ہے UAE کو آپ دیکھیں تو وہ پوری دنیا کو اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے طرز پر چلا رہا ہے۔ آپ نے گزشتہ دنوں PIA کی نجکاری بھی دیکھی اور اس حوالے سے PTCL کے اندر ان کے جو $750 ملین واجب الادا تھے تو گویا وہ اس کا حصہ لینے یہاں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں پر یہ صورتحال صرف یہاں ہی نہیں کی بلکہ یہی سوڈان کے اندر صورتحال ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرز پر بڑے بڑے بندرگاہوں بڑی بڑی جگہوں بڑے بڑے معاہدوں کے اندر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، پھر ان کا شیئر لیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہی کیفیت لیبیا کے اندر ہے، یہی یمن کے اندر ہے۔ گویا مصر ہو، یمن ہو، لیبیا ہو یا چھوٹے چھوٹے ممالک پاکستان ہو تو UAE اپنے آپ کو نامینیٹ کر رہا ہے، ڈومینیٹ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ اس کے پیرالل سعودی عربیہ دوسرے انداز میں چل رہا ہے، مگر اس وقت انٹرنیشنل رجیم کے اندر ایران کے اندر بھی کرنسی ڈاؤن فال ہو چکی ہے، جس کا نتیجہ وہاں پر ہونے والے شدید احتجاج ہیں، اور یہ تو صورتحال جو ہے بنی ہی رہے گی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان میں دیکھیں PIA کے ساتھ ساتھ ایک اور ادارہ بھی جناب زمین بوس ہو چکا ہے، وہ ہے شپنگ کارپوریشن۔ جی ہاں ناظرین، شپنگ کارپوریشن کو NLC کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس وقت تک شپنگ کارپوریشن کے پاس جو PNSC کے جو جہاز ہیں 45 کے جہاز تھے وہ کم ہو کر اب صرف ان کی تعداد 13 ہو چکی ہے۔ ناظرین کچھ جو ہیں پرانے ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے آمدن بھی گزشتہ سالوں کے مقابلے میں 19% کم ہو چکی ہے۔ گویا منافع جو خالص اگر دیکھا جائے تو 3.5 سے 4 ارب روپے کے درمیان ہے، ڈالر نہیں روپے۔ یہ اینولی بتایا جا رہا ہے منافع، جو کہ کچھ نہیں، جبکہ ہمارے مقابلے میں ہندوستان کے پاس اس وقت لگ بھگ 70 کے قریب جہاز ہے، سری لنکا کے پاس 93 ہیں۔ اگر اسی وجہ سے ہم دیکھیں غیر ملکی انحصار کو سامنے رکھیں تو ہر سال ہمیں 4 سے 8 ارب ڈالر دیگر کارگو، انڈیپینڈنٹ کارگو اور تھرڈ پارٹیز کو دینے پڑتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس انڈیا کی طرح، سری لنکا کی طرح، اگر آپ جنوبی کوریا کو دیکھیں تو 1960 میں ان کے پاس 10 تھے، جو کہ آج 2100 تک کارگو ہو چکے ہیں، اور 1990 میں انڈونیشیا کے پاس بالکل محدود تھے، اور آج دنیا کا سب سے بڑا فلیٹ ہے جو کہ اس وقت 1,14,000، جی ہاں 1,14,000 سے زائد اس وقت رجسٹرڈ ہیں۔ سب سے بڑا فلیٹ ان کے پاس ہے۔ 1947 میں پاکستان کے پاس 30 تھے، 1982 کے اندر ہمارے پاس 45 تھے۔ گویا 1982 سے لے کر آج تک ہم نے نئے فلیٹ، نئے اس کے اندر جہاز داخل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ ہے ہماری جمہوری کوششیں، یہ ہے جمہوریت، اور یہ ہماری کاوشیں اور گورنمنٹیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ 45 بھی گئے، صرف 13 باقی بچے ہیں۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ 4 سے 8 ارب کا زر مبادلہ ہم بیرونی قوتوں کو دیتے ہیں، اگر یہی پاکستان میں جہاز ہوتے تو ہمیں قرض لینے کی نوبت نہ پیش آتی۔ نتیجتاً 4 سے 8 ارب ڈالر جو ہے ہمارا اپنے ملک میں ہی سیو ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بہرحال یہ تو ایک صورت ہے۔ دوسری جو خبر ہے اس وقت وان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت ہیومن رائٹس کی ایک کیفیت کے تحت خوراک کے 9 کنٹینرز کے لیے تھوڑے وقت کے لیے بارڈر کھولا گیا۔ اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، اس سے بھی بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خبر ہے ہم آپ کو دیتے چلیں، پتنگ بازی، جی ہاں بسنت 6 فروری، 7 فروری، 8 فروری 3 دن دیے گئے ہیں لاہور کو، پنجاب کو خصوصی طور پر۔ کہا یہ جا رہا ہے مذہقہ خیز پتنگوں کے اوپر یہ QR کوڈ لگایا جائے گا، ڈور بیچنے والے پر QR کوڈ لگایا جائے گا، سیکورٹی کو مینٹین کیا جائے گا، کوشش کیا جائے گا دھاتی دوڑ نہ ہو، کوشش کیا جائے گا لوگوں کا نقصان نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے اور سب دروغ گوئی ہے۔ یہ ایک مذاق اور محض مذاق کے علاوہ اور کچھ نہیں، مذہقہ خیزی کے سوا اور کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ناظرین جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یا تو وارننگ دی جا رہی ہے یا آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ اگر خان صاحب کی بھی صورتحال ایک ہے، جو مطیع اللہ جان صاحب نے بات کی، خان صاحب نواز شریف نہیں ہیں کہ ان کے پلیٹلیٹس گر جائیں، اگر گر نہیں ہوتے تو اب تک ان کے پلیٹلیٹس گر چکے ہوتے ہیں، اور نہ صرف گرنے کی شکل تھی بلکہ اب تک تو بیرون ملک جا بھی چکے ہوتے ہیں، مگر وہ بھی جیل کے اندر ہیں۔ گزشتہ 1.5 سال سے ان کی اہلیہ بھی جیل کے اندر ہے، گویا ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں، وہ مکمل طور پر کمیٹڈ ہو چکے ہیں۔ بہرحال آنے والا وقت بتائے گا صورتحال کس کروٹ بیٹھتی ہے بات۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اگلی خبر ہے، سوات کے اندر سرینا ہوٹل بند ہو چکا ہے۔ جی ہاں 40 سال قبل کھولا گیا ہوٹل سوات کے اندر سرینا ہوٹل کس وجہ سے بند ہوا ہے؟ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی۔ جی ہاں پاکستان میں اس سال 2025 کے اندر 73% تک اضافہ ہوا ہے دہشت گردی کے اندر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہے، چاہے وہ گوادر کا معاملہ ہو، کراچی کا معاملہ ہو، جو بلوچستان کا ہو، اس کے شاخسان UAE کے ساتھ بھی جا کر مل رہے ہیں۔ ناظرین جی آپ دیکھیں گے، کیونکہ UAE آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اور یہ آپ کو واضح دکھائی دے گا کہ اس وقت تک جو آپ کا
اسرائیل ہے اس کے ساتھ اس کے اہم ترین پارٹنرشپ ہو چکی ہے اور اہم ترین معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جس انداز میں بھی انٹرنیشنل پولیٹکس چل رہی ہے، یو اے ای اپنے آپ کو سیاسی طور پر ایک خطرناک روپ میں سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جو مزید تبدیلیاں ہیں، پنجاب میں ایک اچھی تبدیلی ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے رجسٹری آفس میں انتقال کے اندر اب کوئی بھی انتقال کسی بھی پٹواری کے ذریعے نہیں ہو پائے گا، گویا کہ انتقال صرف وراثت ایک واحد انتقال ہوگا جو رجسٹری برانچ کے اندر ہوگا، باقی جتنے بھی انتقال ہوں گے بذریعہ رجسٹری کیے جائیں گے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی کم سے کم اور مزید کم کیا جا سکے، یہ ایک اچھی چیز ہے، اس سے زیادہ بہتر اور اچھی چیز ہو نہیں سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو سب سے بڑی چیز ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، ایک شراب بنانے والی فیکٹری جو 1947 سے ہی ہے، بلکہ انڈسٹری مری بروری کا نام لیتے ہیں، اس کو 2025 کے اواخر میں ایکسپورٹ کا لائسنس مل چکا ہے۔ پچھلے 72-74 سالوں میں نہیں ملا تھا، اب اسے مل چکا ہے۔ بہرحال یہ خوش آئند ہے یا نہیں ہے یہ آپ لوگ بتائیں گے۔ اور اس خبر کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی خبروں میں یہ ہے کہ 2025 میں جو پنجاب میں سب سے زیادہ چلان کیے گئے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی 60 لاکھ سے زیادہ چلان صرف موٹر سائیکل سواروں کے کیے گئے ہیں۔ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد صرف موٹر سائیکل سواروں کی ہے۔ اور ایک آپ کو نیلے پہ دہلا بتاتے چلیں بات کا آخر، کہ پاکستان کے اندر اس وقت بلیک منی کو کس انداز میں چلایا اور لے جایا جا رہا ہے۔ گویا ایک شخص جس نے چائنا سے کسی بھی پروڈکٹ کا کنٹینر منگوانا ہے، وہ یہاں سے ہنڈی کے ذریعے بلیک میں سمجھے پیسے یو اے ای بھیجتا ہے، یو اے ای سے وہاں سے ٹی ٹی بنائی جاتی ہے چائنا کی طرف، فرض کریں $1,00,000 ہے، یہاں سے پیسے جاتے نہیں، یو اے ای سے جاتے ہیں $1,00,000 اور وہاں سے 4-5-6 کروڑ کا کنٹینر پاکستان آ جاتا ہے، اس پہ ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ مگر سوال پوچھنے والا کوئی نہیں جناب، پیسے تو آپ کو گئے ہی نہیں، یہ کنٹینر کس بجٹ میں اور کس پیسے کی مد میں بھیجا گیا ہے؟ یہ ہے مسئلہ، یہ ہے چور بازاری جو پاکستان میں کی جا رہی ہے۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اپنا گرد و نواز سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔